زمین عرب پر غزوہ احد کو تقریباً 46 سال گزر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا تھا۔ مکہ کے لیے، اہل مکہ کے لیے، عمرہ اور حج زائرین کے لیے نہر کھدوائی جا رہی تھی، اور اس نہر کو احد کے میدان سے گزارنا تھا، تو احد کے میدان میں بھی کھدائی جاری تھی۔ کھدائی کے دوران جو غزوہ احد میں شہداء تھے، شہید تھے، ان کی قبریں کھل گئی۔ اہل مدینہ نے دیکھا کہ آج 46 سال کے بعد بھی احد والوں کے کفن اور اجسام اور زخم بالکل تر و تازہ، کہ گویا کہ انہوں نے اپنے زخموں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، جب ان کے زخموں سے ہاتھ کو ہٹایا جاتا تو تازہ زخم دیکھا جاتا۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کے راستے پر شہید ہوا تو ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سمجھنا، یقین کرنا، کہنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، تو یا اللہ وہ زندہ، کیا زندہ ہے؟ وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بل احیاء، ہاں وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو کیا یا اللہ روحانی طور پر زندہ ہے؟ تو فرمایا عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے پاس ایسے زندہ ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، اس طرح ہمیں روزی روٹی دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان شہداء کے لیے کہا کہ ایسے زندہ ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کھدائی کے دوران ایک مزدور کا جو بیلچہ تھا وہ ایک قبر پر لگا، اور قبر والے پر جب لگا تو ان کے پاؤں سے تازہ خون بہنے لگا، اور جب دیکھا گیا تو وہ قبر کسی اور کی نہیں بلکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ 46 سال کے بعد ان کے جسم کو جب مزدور کا بھول سے ایک خطا جب وہ خدائی کرنے کا آلہ لگ جاتا ہے تو 46 سال کے بعد خون ایسے بہ رہا ہے جیسے زندے کا بہتا ہے، اور 46 سال کے بعد خون وہ نکل رہا ہے جو تازہ خون ہوتا ہے۔ حالانکہ 3 دن 4 دن میں قبر میں لاش سڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، کفن جل جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہے اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو قبر میں صحیح سالم رکھتا، اور ان کے لاشیں نہیں بگڑتے، ان کے کفن سلامت رہتے ہیں۔ انہی میں غزوہ احد کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ 46 سال کے بعد بھی ان کی لاشیں سلامت، ان کے کفن سلامت، ان کی قبریں سلامت، ان کے زخم سلامت، ان کے زخم، ان کا خون، ہر چیز تر و تازہ ہے۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب آپ شکار سے واپس آئے تو آپ کو پتا چلا کہ ابو جہل نے حضور علیہ السلام
کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، گستاخی کی ہے، حضور کا دل دکھایا ہے، یہ الفاظ اس نے حضور کو کہے ہیں، تو آپ اسی وقت جو ہے ابو جہل کے تعاقب میں نکلے اور حرم مکہ میں ابو جہل کو پایا اور زور سے پیچھے جو ہے ضرب لگائی، ابو جہل کے سر کو پھاڑ دیا اور ابو جہل کو کہا کہ تجھے یہی تکلیف ہے نا کہ میرا بھتیجا جو ہے دین حق کی دعوت دے رہا ہے، تجھے یہی تکلیف ہے کہ لوگ جو ہے میرے بھتیجے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن میں بھی اپنے بھتیجے کی طرف جا رہا ہوں اور سن لے میرا بھتیجا جس دین کی دعوت دے رہا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ یہ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ پھر آپ جب پلٹے تو شیطان کو وسوسے ڈالتا ہے، شیطان پر اس سے بڑا کوئی حملہ نہیں، شیطان کی اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں کہ کوئی اسلام قبول کر لے۔ تو شیطان نے وسوسے ڈالے، ارے تم تو جو ہے قریش کے سردار ہو، تم تو سرداروں کے جو سردار ہے ان کے بیٹے ہو، تمہیں ایک مرتبہ حاصل ہے، تم اپنے دین کو تبدیل کر رہے ہو، رات بے چینی میں گزرتی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح تشریف لے جاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ بے چینی ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، بے چینی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی صداقت سے متعلق کچھ گفتگو فرماتے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، گویا کہ آپ نے گواہی دی اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو حق ہے، جو دین ہے، وہ تو عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ پھر آپ نے یہ گواہی دی اور آپ مسلمان ہو گئے، اسلام آپ نے قبول کر لیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرماتے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچاؤں میں سب سے زیادہ مجھے عزیز، سب سے زیادہ بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، آپ کوئی نام تجویز فرمائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ جو نام ہے وہ میرے چچا کا نام ہے حمزہ، تو اپنے بچے کا نام حمزہ رکھ لو۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچے کا نام حمزہ رکھا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جانثار ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے ہیں، اور حضور بھی اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ حضرت جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے ضد کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم پاک میں بٹھا دیا، حضرت جبریل اوپر سے اترے، ایک لکڑی پر آپ نے پڑاؤ کیا اور اپنے چچا سے آپ نے کہا کہ آپ سر اٹھائے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا، تو حضرت جبریل کو اس حال میں پایا کہ آپ کے بازو زبرجد کے ہیں اور وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ وہ نورانی جو حلیہ تھا، نورانی جو کیفیت تھی، اس کو آپ برداشت نہ کر سکے، اور حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا، لیکن آپ نے اپنے چچا کی اس خواہش کا بھی آپ نے پاس رکھا اور اپنے چچا کی اس خواہش کو پورا کیا، اور حضرت جبریل کو اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے چچا کو دکھا دیا۔ اس قدر جو ہے حضور علیہ السلام
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کیا کرتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں بھی شریک رہے، اور غزوہ بدر میں چن چن کر، کیونکہ قریش کے بارے میں حضور علیہ السلام نے پہلے پوچھ لیا تھا کہ بتاؤ کہ جو مسلمانوں کا سامنا کرنے آئے ہیں وہ کون کون لوگ ہیں، تو بتا دیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں بھی ہے، فلاں سردار بھی ہے، فلاں سردار بھی ہے، فلاں سردار بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل مکہ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے تمہارے سامنے رکھ دیے، اور حضرت امیر حمزہ نے چن چن کر ان کفار قریش کو ختم کیا تھا، ان کی طاقت کو ختم کر دیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت دشمن تھے یہ، اور میدان احد میں اس پلاننگ کے ساتھ یہ اترے تھے کہ امیر حمزہ کو ہمیں ضرور شہید کرنا ہے، اور باقاعدہ جو ہے وحشی کو تیار کیا گیا تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور وحشی نے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر مسلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم وحشی نے کیا، اور حضرت وحشی یہ کہا کرتے کہ زمانہ کفر میں مجھ سے جو سب سے سنگین غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، اور زمانہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو عظیم کام لیا وہ یہ کام لیا کہ جو ختم نبوت کا غدار تھا، دعویدار تھا، اس کو واصل جہنم کرنے والا میں۔ تو حضرت وحشی جو ہے اس پر فخر کیا کرتے، اور حضرت امیر حمزہ کو جو آپ نے شہید کیا اس پر آپ ندامت کیا کرتے۔ حضور علیہ السلام نے جو معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والے؟ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سروں کے تاج ہے، اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہے۔ نام اصحاب رسول کے بارے میں سن سکتے ہیں، نہ اہل بیت کے بارے میں سن سکتے ہیں۔ اہل سنت اسی کا نام ہے۔ اہل سنت جو ہے اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہمارا تو بیڑا پار ہی انہیں دو ہستیوں کے سب کی طفیل ہوگا، تو یہاں وہاں ہمیں نہیں ہونا، بلکہ اصحاب رسول کو بھی ماننا ہے اور ان کی تعظیم کرنی ہے، اہل بیت کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح شہید کر دیا گیا۔ تو غزوہ